السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدر محترم، دائز پر تشریف فرما معززین کرام، حاضرین اجلاس، بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس موقع پر اللہ کے حضور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین اجلاس کے اندر شرکت کی توفیق اور سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس اجلاس کا خلاصہ شروع سے آخر تک اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ رہی۔ کیا عظمت اور کیا شان ہوگی اس مجلس کی، جس مجلس میں اللہ کا کلام پڑھا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی گئی۔ سننے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، سنانے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جن کے بچوں نے یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سنایا ہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں بلایا اور ہمارے محترم ناظم صاحب جیسے بزرگ شخصیت کو آپ نے دعوت دی۔ میں اس پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے اس مدرسے کے چلانے والوں کو، یہاں کے اساتذہ کو، ان طلباء کو جنہوں نے اس وقت پڑھ کر سنایا، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے والدین کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کلام اس قدر بہترین انداز میں یہاں آ کر سنائیں، نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہو رہا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ڈر وہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس شان سے پڑھ رہے ہیں جیسے لگ رہا تھا بعض طلبہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا کلام اس وقت اتر رہا ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ وہ ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کر کچھ قرآن مجید کی آیتیں سنانے جائے تو آپ اندازہ لگائیں گے اس وقت کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو اچھا پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، لیکن سب کے سامنے آ کر جب آپ سنائیں گے تو آپ بھی ڈگمگا جائیں گے، آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طرح سے اچھا سنایا، اور
خوشی کی بات یہ ہے اور اخذ کرنے کی اور سبق لینے کی بات یہ ہے کہ ان بچوں نے جو 40 احادیث مبارکہ ایسی سنائی کہ ہم میں سے بڑے بڑوں کو وہ حدیثیں یاد نہیں ہیں. ایسا قرآن ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے, عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نطفے سے پیدا ہوئے بچے اتنا شاندار قرآن شریف پڑھیں اور اتنی احادیث کو زبانی یاد رکھیں, اور ہم ان کے والد ہوتے ہوئے, ان کے سرپرست ہوتے ہوئے ہمیں یاد نہ ہو. اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کو اس میں کہاں تک اس درس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بچہ کامل ہو رہا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کمزور پڑتے جائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اس درس کو ہم اور آپ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات, یہ جو قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا جو موقع ملا, یہ اللہ کا کلام ہے, اور کلام الہی دنیا میں صرف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ابدی ہے, سرمدی ہے, لافانی ہے, جس کو زوال نہیں. اور باقی جتنی چیزیں ہیں سب زوال پذیر ہیں, سب ختم ہونے والی. انسان ختم ہونے والا, فرشتے ختم ہونے والے, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ فرشتے باقی, نہ انبیاء باقی, نہ اولیاء باقی, نہ انسان باقی, نہ جنات باقی, نہ آسمان باقی, نہ زمین باقی. سب کے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. اللہ باقی ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کو زوال نہیں. اللہ کے کلام کو زوال نہیں, وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس عظمت پر مشتمل اور اس اہمیت کے ساتھ نعمت سوائے اللہ کے کلام کی اور کوئی نعمت نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں, اللہ کی ذات جو جلال اور عظمت سے بھرپور ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اس کا کلام باقی رہے گا. مٹنے والے سب مٹ گئے لیکن اللہ کا کلام باقی ہے. اس کو مٹانے والے وہ مٹ گئے لیکن اللہ کا کلام اب بھی باقی ہے, قیامت میں بھی باقی رہے گا, اس کے بعد بھی باقی رہے گا. جو اس کلام سے منتسب ہوگا, اس کلام سے جڑا رہے گا, اس کی کیا عظمت ہوگی, کیا شان ہوگی, آپ اندازہ لگائیے. چنانچہ اسی کلام الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے شروع دور سے آج تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے ہر جگہ مکاتب کھولے, مدارس کھولے, پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا. چنانچہ اس کے بعد سے دے کر آج تک کا دور یہ بتاتا ہے کہ اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کلام الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں حیرت انگیز کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے کلام کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کلام کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی گئی. منظم طور پر سازش کی گئی کہ یہ کلام نہ سنا جائے, یہ جادو ہے, نعوذ باللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. یہ کلام جس کو سنایا جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ منظم کوشش کی گئی اور اس کے لیے لوگوں کے کانوں میں وہ روئی ڈال کر کھڑا کر دیا گیا اور حج کے موقع پر ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جادوگر ہے, اس کے پاس جادوگری ہے, جو سنے گا اس کے اوپر جادو ہو جائے گا. اس لیے کان
بند رکھنا، روئی ڈال کر چلنا۔ چنانچہ بعض صحابہ، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے کان میں روئی ڈال دی کہ میرے کان میں یہ آواز ہی نہ آئے، اور مکے کے اندر آئے صاحب کلام آدمی، اور اللہ نے ایسی زبان پر ایسا عبور عطا فرمایا تھا کہ نو کو پلک جانتے تھے عربی زبان کی۔ چنانچہ وہ اپنے کان میں روئی ڈال کر چلتے رہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حرم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے، یہ پاس میں گئے، انہوں نے سوچا دیکھیں تو صحیح یہ کیا آخر جادو ہے کہ جس کو سننے کے بعد اس کے اوپر جادوگری ہو جاتی ہے اور وہ اپنی حالت بدل دیتا ہے۔ آہستہ سے کان سے اپنی روئی نکالی اور اس کلام کو سنا۔ جیسے ہی یہ کلام سنا تو انہوں نے گواہی دی کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ کلام ربانی ہے، حق تعالی کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو کمال ہے، جو لطافت ہے، جو بلاغت ہے، جو ادب ہے، وہ انسانی کمال کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرمایا کہ آپ قرآن مجید سنائیے۔ آپ نے چند آیتیں سنائی، آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لے آئے۔ الغرض کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپس میں بڑے بڑے ان کے گھرو گھنٹال، ان لیے الگ الگ تینوں نکلے، ایک جگہ پھر تینوں کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا رات کو حضور کا کلام سننے گیا تھا۔ دوسرے سے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ کہا حضور کا کلام سننے میں گیا تھا۔ تیسرے نے بھی یہی جواب دیا۔ کہا کہ آپس میں بات چیت ہماری یہ ہوئی تھی کہ نہیں سننا، پھر کیوں؟ کہا کہ اس کو بغیر چارہ نہیں اور اس کے بغیر تسکین نہیں ہوتی، اس کلام کے اندر وہ تاثیر ہے، پھر دوبارہ مت جانا۔ یہ بات طے کر کے پھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، صبح ہوئی تینوں ملے اور تینوں نے پھر کہا دوبارہ ہم نہیں سنیں گے۔ تیسرے دن پھر گئے، پھر ویسے ہی ہوا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تاثیر ہے اس اللہ کے کلام میں جو کسی اور کلام کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ مٹانے والے خود مٹ گئے لیکن اس کا حرف بھی باقی ہے، اور اس کے زیر و زبر بھی باقی ہیں، اور اس کے نقطے بھی باقی ہیں، اور اس کی تشریحات بھی باقی ہیں۔ ایسا بھی وقت آیا کہ اس کلام کے اوپر پابندی لگا دی گئی، کلام ربانی جلا دیے گئے، اس کے نسخے، اور چن چن کر سارے نسخے ختم کر دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے اندلس، اسپین، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، اس ملک سے اسلام کو نکال باہر کر دیا گیا، تمام قرآن مجید کے نسخے جلا دیے گئے، اور اس کے بعد پابندی لگا دی گئی نماز پر، اذان پر، قرآن کی تلاوت پر، مکاتب پر، مدارس پر، سب پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، میں آپ کو وہ واقعہ سنا دوں کہ لوگوں نے لکھا ہے کیف تعلمت الاسلام فی الاندلس، اس اندلس کے اندر، اس اسپین کے اندر ہم نے کیسے دین سیکھا ہے۔ عجیب و غریب واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں، لکھا ہے۔ مٹانے والے کوشش ہزار کر رہے تھے، لیکن اللہ کا دین سنبھالنے والے اور اس کی فکر کرنے والے اس جگہ پر بھی اللہ کے دین کی بقا اور اس کی سرفرازی اور اس کو باقی رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، کچھ انگریز شعبہ حفظ کو دیکھنے کے لیے آئے ایک جگہ پر، حفظ کے درجات چل رہے تھے۔ چلتے چلتے جب دیکھا
کہ قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ کی زمین میں عادت ہے کہ لڑکے یاد کرتے وقت ہلتے رہتے ہیں. تو ہلتے ہوئے جو یاد کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کا کلام یاد. اوہو یہ بات ہے. انہوں نے اپنی انگریزی میں چپکے سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جملہ کہا. اب بات سمجھ میں آئی. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھلا بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہو. تو ہم اپنی زبان میں آپس میں کچھ کہہ رہے. ارے بتائیے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تب کہنے لگے کہ ہم یہ آج سوچ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے یہاں اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں، یہ کیسے ان کو محفوظ ہو جاتا ہے؟ آج دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہلتے ہلتے اور محنت کرتے کرتے آج بچوں کی زبان پر قرآن مجید یاد کرایا جا رہا ہے. جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کلام اس طرح سے محبت سے یاد کرتے ہیں، تو اس کلام کو مٹانے کی جو سازشیں ہم کر رہے ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہماری سازشیں ناکام ہوں گی. چنانچہ لکھا ہے اسی اندلس کے اندر لوگ علم دین سیکھنے پر جہاں پابندی تھی اور قرآن مجید سیکھنے پر پابندی تھی، وہاں ایسے سیکھا گیا کہ لوگ پڑھانے والے کے پاس جا نہیں سکتے تھے. جنازہ لایا جاتا تھا اور جنازہ نہیں ہوتا تھا، وہ ڈپلیکیٹ خالی ایک جنازے کی شکل ہوتی تھی. اور جنازہ لے جا کر قبرستان میں لے جایا جاتا اور قبر کے اندر جنازہ ڈال دیا جاتا. جنازہ نہیں تھا، وہ طالب علم جاتا اور استاد بیٹھتا. سیکھنے والا قبر کے اندر چلا گیا، سکھانے والے قبر کے اندر چلے گئے، اور باہر سے لوگ کچھ کھڑے ہیں جو یہ تعبیر کر رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر میت دفن ہو رہی ہے. اب اتنی دیر میں وہ قرآن شریف سکھا رہے ہیں. جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی کہ لوگ آ رہے ہیں، پولیس آ رہی ہے، تو فوراً وہاں سے یہ لوگ ہٹ جاتے اور قبر کے اندر مٹی ڈال دیتے. پھر یہ لوگ آ کر دیکھتے کہ یہاں مٹی ڈال دی گئی اور دفن ہو رہا ہے، تو چلے جاتے، پھر مٹی نکالتے، پھر اس کے اندر قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن شریف سیکھتے. اس طرح سے اللہ کا دین لوگوں نے محفوظ کرنے کے لیے ترکیبیں کی ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں. تب جا کے یہ اللہ کا دین اس طرح سے محفوظ چلا آیا. خالد بن مخلد ایک بہت بڑے مانے ہوئے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، راویان حدیث میں ان کا بہت مشہور نام ہے. وہ فرماتے ہیں میں چلا اپنے وقت کے ایک بہت بڑے راوی حدیث سے حدیث سننے کے لیے اندلس کے اندر. جب میں وہاں چلا تو وہاں کا ماجرا کچھ الگ ہی تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی دین سکھانے والا موجود نہیں ہے، یہاں سے اسلام کا چل چلاؤ مکمل ہو چکا ہے. جس بزرگ استاذ کا نام سن کر وہ ان کے پاس گئے تھے، ان سے جا کر سلام کیا. کہا کہ یہاں سلام پر بھی پابندی ہے اور تمہارا ہمارا مل کر یہاں کھڑے ہونا بھی جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں دونوں کو جمع کر دیا جاتا ہے جیل خانے کے اندر. اس لیے سنبھل کر ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. تم یا تو چلے جاؤ یا پھر کوئی دوسری ترکیب تم کو سوچنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس ترکیب کے ساتھ جس طرح کی بھی کوئی شکل ہو، ہم آپ کے پاس رہ کر حدیث شریف پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کے بعد جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ان کے یہاں مزدوری شروع کی، اور مزدوری یہ شروع کی کہ وہ مٹی ڈھولنا شروع کیا. اور مٹی ڈھولتے وقت جس طرح سے ایک مزدور اپنی شکل بناتا ہے، اس طرح کی شکل بنا کر اپنی مٹی کو سر پر ڈال کر چلا جاتا اور چپکے سے ان کے گھر کے اندر جاتا
اور جانے کے بعد پھر اپنے شیخ سے حدیث پڑھتا، حدیث سنتا، یہاں تک کہ کرتے کرتے مہینوں گزر گئے اور پورا حدیث مبارکہ کا درس ان سے حاصل کیا، اور اس کے بعد راویان حدیث میں ان کا شمار کیا گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس طرح سے اللہ کے دین کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ دین جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ یہ دین بڑی قربانیوں سے آیا ہے۔ یہ ایمان کی محنتیں، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے ایسی ترکیب کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی فکریں نہیں کرتے تو پھر یہ دین اور یہ ایمان اور یہ قرآن مجید ہم تک آج نہیں پہنچ پاتا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اب ہماری ذمہ داری ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اتنی تکلیفوں کے ساتھ اور اتنی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ یہ اللہ کا کلام حاصل ہوا ہے، اب ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے کہ اس دین کو محفوظ رکھنے اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اس دین کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس دین کو خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اللہ کا کلام اپنے بچوں کو سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں، اور اس کے بعد پھر یہ کلام الہی آگے کی نسلوں تک پہنچتا جائے۔ آج تو عجیب و غریب معمول ہو گیا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ ملیہ نئی دہلی، یہاں آپ جائیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے حافظ ہم اپنے بچوں کو پہلے اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بچہ حافظ ہوتا ہے اس کا ذہن بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنی اگلی پڑھائی کے اندر وہ انتہائی فائق اور انتہائی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا شروع کیا ہے۔ مقصد یہ بہت چھوٹا مقصد ہے، لیکن بہرحال فوائد اب لوگوں کی نگاہ میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام، اس کے اندر کتنی قوت اور کتنی تاثیر ہے۔ ایک بات اور آپ کو ہم بتا دیں، آپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اللہ کے کلام کو آج معاذ اللہ نعوذ باللہ کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس پیشے کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، اس دماغ سے اس حقیقت کو مٹا دیجئے، اور میں آپ سے کہہ دوں کہ ایسے لوگ ہیں، غیر مسلم بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی، ان غیر مسلم بھائیوں نے صاف یہ کہا کہ آپ کے پاس نورانی قاعدہ ہو تو ہمیں دے دیجئے۔ آپ سن لیجئے اس کو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نورانی قاعدہ جو الف با سکھاتے ہیں، جس میں تجوید سکھاتے ہیں، وہ کتاب انہوں نے مانگی۔ پوچھا آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو کہنے لگے، یہ جواب سنیے آپ، کہنے لگے ہمارا تجربہ ہے، کوئی زبان اگر بولنا سیکھنا ہے تو آپ کی عربی زبان کی بیسک اور اس کے حروف تہجی، اس کے الفابیٹس جو شخص اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، ہر زبان کو بولنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے یہاں یہ کتاب پڑھانی شروع کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم تک اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ کو اور سمجھا دیں، موت انسان کے قریب ہے، اور موت کے وقت انسان کی عقل بعض وقت سٹیا جاتی ہے، بھولا پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے، ساری چیزیں انسان فراموش ہونے، اس کے دماغ سے فراموش ہونے لگتی ہے۔ قرآن نے خود کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔
اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، تم کو سماعت عطا کی، کان دیا، کان سے سن کر علم حاصل ہوا ایک. والابصار، آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوا. والافئدہ، دل و دماغ دیا، دل و دماغ سے سوچ بچار کر کے علم حاصل ہوا. یہ علم کے حاصل کرانے کے عوامل ہیں، آلات ہیں، ذریعے. علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ علم کان سے، آنکھ سے، دماغ سے، دلوں میں تصور کرنے سے، سوچ بچار کرنے سے حاصل ہوتا ہے. لعلکم تشکرون، یہ دولت، یہ علم ہم نے اس لیے دیا کہ تم شکر بجا لاؤ، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو. اس لیے نہیں دیا، اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تم شکر کرو کہ اللہ نے علم دیا ہے. یہ علم ہماری صفت نہیں ہے، یہ حق تعالی کی صفت ہے. عارضی طور پر ہم کو دی گئی اور عارضی طور پر واپس لی جائے گی. جب چل چلاؤ کا وقت آئے گا تو بڑے سے بڑا عالم، اس کی علمیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. بڑے سے بڑا دانشور، اس کی دانشوری ختم ہو چکی ہوتی ہے. بڑے سے بڑا ذی دماغ اور زبردست منا ہوا دانشور، سب کی دانشوری ختم. ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، پھر اس کو ہم ایسی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں جو ارذل عمر ہوتی ہے، جو گھٹیا عمر ہوتی ہے، کہ جس عمر کے اندر جانے کے بعد عقل سٹیا گئی. آپ اس سے جا کر کہتے ہیں بڑے میاں، دادا جان، ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں. نہیں پہچانتا. جائیے، پوتوں کو پہچاننا بھول گئے، بیٹوں کو پہچاننا بھول گئے، عقل سٹیا گئی، باتیں ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ یہ علم ہماری صفت نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ کی صفت تھی. واپس اللہ نے لیا، دیا اللہ نے تھا. خالی ہاتھ آئے تھے، کورے آئے تھے، اللہ نے علم دیا. اور جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو خالی ہاتھ اور کورے ہاتھ بھیج رہا ہے. دماغ ہمارا نہیں، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا. جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو دماغ بھی کام کرنا بند ہو گیا اور خالی ہاتھ چلے گئے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، اس پر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ انسان اس عمر میں ساری چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن اگر نہیں بھولتا تو اللہ کی آیات نہیں بھولتا. چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بچپن میں یاد کرائی گئی ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا، باقی سب بھولتا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھوائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھوائیے. جو اتنا مستحسن آپ کے یہاں جو عمل ہو رہا ہے، قابل تشکر اور قابل اعتبار عمل، جس کو سبق کے طور پر لیا جائے، یہ اتنا زبردست عمل ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانسیسی، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے حیرت انگیز، سینکڑوں کتابیں ان کی آئیں اور سینکڑوں کتابوں کے ترجمے دنیا کے سینکڑوں زبانوں میں ہوئی ہیں. ان کے حالات میں ان کے رشتہ داروں نے بتایا، جب بھٹکل ان کے رشتہ دار تشریف لائے تھے، اتنا بڑا دانشور اور اتنا بڑا دنیا کا مانا ہوا فلسفی اور عالم کہ اس کی کتابیں پڑھیے تو لگتا ہی شاہکار کتابیں، سمندر کھول دیا گیا ہے علم کا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایسا لگتا ہے. لیکن جب وقت آخر آیا ہے تو کہنے لگے دو چیزیں ان کو ازبر تھیں، باقی سب مٹ گئی. ان کے دماغ سے ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، صرف دو چیزیں باقی تھیں. ایک تو یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آتا تھا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، کیا پیش کروں، گرم چیز لے آؤں یا ٹھنڈی چیز لے آؤں. یہ وہ مزاج تھا. کون سا؟ لوگوں کو کھلانے پلانے کا مزاج. اور
مہمان نوازی کا مزاج، یہ پہلے سے ذہن میں مزاج بنا ہوا تھا، اب بھی آ رہے ہیں، کیا کھائیں، کیا پیش کریں. اور دوسرے آخر کی چند صورتیں یاد تھیں جو قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ جو آخر کی چند صورتیں تھیں وہ برابر یاد تھیں، باقی سب مٹ گیا تھا، سب خالی ہو گیا تھا. ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام محفوظ رہتا ہے. جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہے، وہ اپنا خاتمہ ایمان پر کرنا چاہے، اللہ کے کلام کو بچپن سے محفوظ کرا دے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلی فرصت میں اسلام سکھائیں، دین کی بنیادی باتیں سکھائیں اور اللہ کے کلام سے اس کو واقف کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وارفتگی، عشق اور آپ کی باتیں اور سنتیں اس کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ سب نکل جا سکیں، لیکن یہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے دماغ سے کھریجی بھی جائیں تو نہ کھرج سکیں، نہ نکل سکیں. اس انداز سے ان بچوں پر، ان طلباء پر، ان نونہالوں پر محنت کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو بیڑا پار ہے. اس کے بعد جو چاہے آپ اس کو پڑھائیے، انشاءاللہ اچھے سے اچھا آپ ان کو اچھے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے گا. اور اگر اس کی محنت نہیں ہوئی اور آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں صفائی کے ساتھ، بروز قیامت آپ کی گردن یہ بچے پکڑیں گے کہ اے پروردگار، آپ ان کو کیوں بھیجتے ہیں جنت میں اور مجھے جہنم میں بھیجتے ہیں؟ یہ میرے ماں باپ قصوروار ہیں کہ مجھے انہوں نے دین نہیں سکھایا تھا. سب سے پہلے ان کو جہنم میں بھیجیے، اس کے بعد مجھے جہنم میں بھیجیے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، اور یہ واقعہ میں نے ایک پرچے میں پڑھا تھا، ایک معتبر پرچے میں پڑھا تھا. ایک بہت بڑے امریکہ کے اندر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور اتنے ماہر ڈاکٹر تھے کہ ان کے یہاں مہینوں کا اپارٹمنٹ لینا پڑتا تھا. وقت نہیں ملتا تھا ڈاکٹر سے بات کرنے کی، فرصت نہیں ملتی تھی. مہینوں. اس موقع پر اس ڈاکٹر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والد کا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا. انتقال ہو جانے کے بعد یہ بے تحاشا رونے لگے. اتنا رو رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں. لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ہوتا ہے، دنیا میں سبھی اسی لیے آئے ہیں کہ ایک نہ ایک دن چلنا ہے، آپ ذرا صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے. آپ کے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی، آپ نہ روئیے. आमची का कैफियत लागली का मास का कैफियत ती इज्जत आणि ती शान नसलेली वसिला आम्ही वसू का खोशेन लेकिन तिगा वतनी का कैफियत जाता काम खेंचो का पुस्ता सर शुरू झाली का बळे मुजरिम म्हटला पण का आम्ही जुर्म केला हा आखिर कोणत्या अमलाची आमका सजा मिळते आहे की आम्ही खोशेन आपले घरे वते वाटेत आणि तिगा मुजरिमाना शकले भीतर असले उभे राहून असले आमची जिंदगी अजिरन जाऊ लागली शे हे कोणत्या अमालची आमका सजा मिळता का हे अमाल पर आमका नजर करूची जरूरत नाही ही बदअमाली आमका खे कोणत्या नतीजा पर होऊन पावत करते वाटे का खे गेलो आमचो शोर ही बदअमाली जे काही शकले भीतर येते आहे जे काही गलत शकले भीतर सामने दखते असे भल्ली होशमंद राहूची भल्ली ज्यादा अकलेन काम घेऊची जरूरत है एक पावनो को अगर तुम्ही हलाल असो घेतले अल्लाह त्याच्या भीतर इज्जत देतलो बरकत देतलो आणि एक पावनो को हरमासो काढले आणि खंचानो गलत घेतले तरी वल्हा आफत येतली आणि किशुतनी येतली आणि मुसीबत भीतर पडतलो माणूस नातन औलाद ऊपर येतली तकलीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाकया सांगता तुमका ऐका तुम्ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चे नातू होते अब्दुर्रहमान मुहद्दिसीन त्यांचो भल्ली एतराफ केला हा आणि त्यांच्या भल्ली वडले अलकाब सरीन त्यांचो असले तस्किरा केला
हजरत अब्दुर्रहमान हजरत अबूबकर सिद्दीकाचे नातू यांच्याकडे जे शागिर्दे रावी असले एक मर्तबा जिक्र केले का अबुलान हजरत तुम्ही काहीतरी सुगडशी आमच्याकडे एक सबक आमोज वाक्य काहीतरी बयान करा झालं काहीतरी तुमची जिंदगी भितर भल्ली सबक आमोज वाक्य मी खत्म करता तुमको माफ करूंगा माका ख्यालात राहिला नाही हो वाक्य खत्म करून प्लीज आपली खत्म करता एक सबक आमोज वाक्य सांगा त्यात त्यानं आपले शागिर्दाकडे सांगले तुम्ही पुसला ना आपण एक जापणी सांगता ते मग सांगले उमर बिन अब्दुल अजीज इब्रत अंगेज वाकया ऐका तुम्ही कान खोलून उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल पावतनी हालत ही होती 7 चढमे होते 5 दिरहम सोडले वक्ताचो बादशाह मेली मलिका बादशाची धू तिका सांगले करोडांचो जे कोण तो हार आहे यात्री हार का झाला हार घेऊन वस मोज्याकडे राहू नका आणि मोज्याकडे राहू चाहता तरी तो हाल बैतुल मालचो तो तुझी बापाची मिलकियत नोय तिका जमा करानी ये ती बल्ली सादतमंद कोसकी माका तुम्ही कास माका तो हार नका करोडाचो हार वापस दिली आणि घरा भितर सनादी जायलो भूके राहता आणि अमीर मुमिनीचे घरे असले जाऊ शीत नाही 3 दिवसाची पोली खाऊन रसले चढवी आणि मेली घाऊ मेली असले जिंदगी गुजरवले वक्ताचे बादशाह अमीर आणि सम्य पब्लिक खुशाल वाटत सम्माचे घरे असले जकात दवचे आहे आणि जकात घेतलो मुस्तहिक उमर इब्न अब्दुल अजीज अकेलोच वाटे आणि हे जे घरे काय नाही अंगात फाटली कपडे आहे सना दिसा इसली मिसाल तुमका मिलू सकेत असे काय मिसाल यो तारीख भीतर रोकड़ा सांगा इस्लामीचे शाहकार सितारे रोशन सितारे इसली जिंदगी गुजरून गेले जे कहता अमीर इशी रहता पब्लिक खुश रहता आणि जेता अमीर नाटक सुरू करता पब्लिक असले ती असले फकीर आणि कंगाल जाता बहरहाल तेन गुजरला मग 7 चढवा 5 दिनार असले तकसीम झाले केटले झाले केटले मिळाले हिसाब लावा काही नाही हात खाली फतशा गेले बोडे 5 दिनार 7 चढवा दिले ते मग सांगले दुसरो दौर पडलो मरवान बिन हकम बनु उमय्याचो बादशाह जबरदस्त त्याचो ठाट बाट होतो 7 करोड रुपये एक पुता मिळाली 11 पोते का 10 पोते होती हुकुम एक मंजर पडलो मरवान बिन हकमची चढवे 10 चढवे होती आणि 7 करोड दिनार असले एक पोता मिळालं ओळखले तुम्ही हेंका 7 करोड आणि या 7 पुताक 5 दिनार केटले मिले हेंका केटे मिले त्यांका हिसाब लाव त्याच्या मग दौर गुजरलो ते खुद सांगतात हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नातू अब्दुर्रहमान त्याच्या मग तो दौर में पल्लो जामिया मस्जिद दमिश्की से सीढ़िया ऊपर उबे रहूं जामिया मस्जिद दमिश्की सीढ़िया ऊपर ताड़िया ऊपर उबे रहूं मरवान बिन हकमची चढवे भीक मागतानी में मोजे डोलीन पल्लो जे कोणाचे पुटा केटले केटले मिळाले 7 करोड दिनार मिळाले आणि ते दिनार खे गेले कल्लाय वासून असले ताड़िया ऊपर अल्लाह नाचे नाव घेऊन भीक मागते होते आणि जे कोणती चढवे 7 चढवा 5 दिनार मिळले होते त्यांका मी मोजे डोलीन पल्लो त्यांका उकलून असले त्यांची झोली भीतर घालते होते होस फरक असे हलाल आणि बी दुसऱ्याची जातो बस हे जे मग बी तुम्ही ओळखा का सांगता का अल्लाह ताला ती खैर बरकत देता जे कहता असले अल्लाह के हुक्मा ऊपर असले इंसान जिंदगी बसर करना ता सबब मैं अपनी जापनी खत्म करता नावजे सो एहतिमाम धरवा अल्लाह करीन दूर सेफ धरावची को आदत करा सेफ वाला उडवून आहात अल्लाह करीन उडवूची भल्ली आदत झाली शे हजारों रुपये कमवतात हजारों रुपये कमवून मास खर्च जाते नाही असले फी तिशीच के कर्जा घेऊन लागला हे का खेका होता आपलो हिसाब खेका दरवे नाही मनमानी उडवतात खेका खर्च अल्लाह ताला देता म्हणून इशी उडवते असते अल्लाहची वाटेर देसा हे जरुरी चीज कालच असले मौलाना अब्दुल मतीन साहेब तकलीफ ऐकवत होते आज मौलाना अली मियां साहेबाची 1961 का 62 भितर असले बर्मा भितर कळली का किस्मान रडते रडते असले हजरत सांगला अल्लाह तुमका दूर दिला ते लेकिन मैं पलता हालात बिल्कुल खराब है तुमची दीनी हालात बिल्कुल बद से बदतर जाते वसूल अली से तुमचे भीतर अल्लाहची वाटेर खस करूसो जज्बा नाही
وقت یوں فڑے فڑے سنبھلا ناتلان اللہ سو عذاب تو لو ہوشیار رہا آج اللہ ہم کا دور دلاتے تینے دوڑا سو اسراف کرو سنا خات اللہ چی واٹر خس کرا اللہ چی واٹر دیسا کو ناچے نکے کرا بھلے کرا انشاءاللہ ہو دور تم کا نفع بخشت لو لیکن اپنے اوپر اسراف انی فضول خرچی کرو نہ سلے خس کرتا انی ناٹک کرتا عائش کرتا مجھے بھوڑانو وقت پھلی قریب ہے نہ معلوم کا سے کا ہو سکتا کام اللہ کڑے دیر ہے اندھیر نائیں اللہ تعالیٰ امتحان گھنو چاہ سبا حالات ہڑتا لیکن تیجمہ کسی پٹا خاتا سانگو جانا ہے تمہیں خود پر اللہ برج العرب برج الخلیفہ جگن تو ہوتو راتی اوپن جلو سکنات تجھے نو بدل لے کھیشی دلے کہا تماشا ہو اسی دلے الٹپ داتا کام اسی حسان نظام الہی سے معاملہ مربوط ہے تلک الایام نداولها بین الناس ہو دن یعنی ہو زمانہ میں روٹیشن کرتے رہا تو لو آج تم چے کڑے فاؤں سے مجھے کڑے نہ تمہیں غرور کرو گا نہ میں غرور کرو گا سامیو اللہ چی سامنے منڈی خمون اللہ چی حکمہ مطابق زندگی بسر کرو سو فیصلہ کہلانس ہم چی کامیابی ہے ناوزے چی پابندی دھروا قرآن مجید چی تلاوت سو اہتمام دھروا دین شی کچا ہری فکر دھروا اپنی روزی اوپر نظر دھروا یعنی اللہ اس کے اسراف یعنی فضول خرچی کرو سو نخات یعنی جے کنتی چیزہ ہری میں تا اشارہ کہلا دے تیجے اوپر اپنی نظر دھروا اللہ تم کا صدا خوش دھرو دلو کامیاب دھتلے یعنی ہی دنیا بھی تر کو انشاءاللہ کامیاب دون آخر تر کو کامیاب دھتلے اٹلی اپنا اوپر میں دوبارہ تم جو سمان سو شکریہ ادا کرتے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم چیز اپنی جے کنتی حجت غلطیوں زالی سے تنہیں معاف کرو یعنی جے کہیں نکیز اپنی عیلی سے حق تعالیٰ کا نتیجہ خیر ثابت کرو مفید سے مفید تر ثابت کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب السلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ